اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میرے پاس خاص کلام ہے جو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں، اور میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، اور اتنا ہی میرے لیے بھی کہ میں ایک بار پھر اس کی تعلیم دے رہی ہوں اور سن رہی ہوں۔ میرا خیال ہے پچھلے سال نومبر میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہی تھی، اور میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا، وہ ایک مسیحی پروگرام نہیں تھا، وہ کوئی مسیحی بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، لیکن میں نے انہیں کہتے سنا کہ سب کچھ ممکن ہے۔ اور اس بات نے مجھے تحریک دی جب انہوں نے ایسا کہا، اور میں نے سوچا کہ یہ ہمارا اگلے سال کا کلام ہے، اور مجھے لگا جیسے خدا نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ لوگوں کے ایمان کو تازہ کروں، یہ کلام سنا کر اور آپ کی حوصلہ افزائی کروں کہ آگے بڑھیں اور اپنی اس محفوظ اور آرام دہ جگہ کو چھوڑیں۔ ہمیں دلیر اور جرأت مند اور باحوصلہ ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا کی بلاہٹ کے مطابق نکل پڑے، بھلے ہی ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آ رہی، تب بھی ہم خدا کی خدمت کے لیے تیار ہوں، اور اگرچہ آپ کا دل نہیں مانتا تو بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ ناکامی کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنی کامیابی کو کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ آمین۔ کبھی سوچا ہے پاسٹر ٹامی آپ نے کتنا خطرناک قدم اٹھایا جب آپ نے LA میں ہاسپٹل خریدا تھا اور کس قدر ایمان کا مظاہرہ آپ کو اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے کرنا پڑا جہاں وہ آج ہے، یا جن منصوبوں پر آپ لوگ اب کام کر رہے ہیں، کولوراڈو میں ہے نا، اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل رہے اور مالی طور پر برابر مدد کرتے رہے، اور آپ جانتے ہیں یہ حیران کن طور پر آپ کو خوشی بخشتا ہے اگر آپ لوگوں کے لیے باعث برکت ہونے میں مصروف رہیں، لیکن کچھ کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب سنبھال لیں گے جبکہ آپ پہلے سے بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں او خدایا، لیکن خدا ہر بات کے لیے فضل بخشتا ہے۔ آمین۔ اور خدا جہاں آپ کو بلاتا ہے وہاں رکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے، اور پتہ ہے ہم ہمیشہ مانگتے ہیں، مطلب سننے میں اچھا لگتا ہے کہ خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ یہ اس ٹی وی پروگرام میں شامل نہیں تھا، میں نے اس آیت کو شامل کیا ہے۔ کہنا آسان ہے کہ خدا کے ساتھ سب باتیں ممکن ہیں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ کریں، خدا کو یہ بڑا معجزہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور میں بتاتی ہوں کہ یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم خدا کے ساتھ شراکت میں ہیں۔ کچھ کام ہمارا ہے اور کچھ کام اس کا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ایمان رکھیں، ایمان میں چلنا ہے۔ خدا کا کام وہ کرنا ہے جو ہم بالکل نہیں کر سکتے، اور ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام جو خدا ہم سے کرنے کو کہتا ہے وہ ہم ضرور کریں، تاکہ اس کام میں خدا کا ہاتھ بٹائیں جو ہم نے اسے کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب سنیں، سب سے پہلے آپ کا باقی کے سال کا گھر پہ کرنے والا کام یہ ہے۔ یعقوب 4:2 میں لکھا ہے، تم کو ملتا نہیں اس لیے کہ مانگتے نہیں۔ تم کو ملتا نہیں کیونکہ مانگتے نہیں۔ اگر آپ ایمان سے مانگیں تو خدا سنتا ہے۔ جب تک آپ کچھ بھی ایسا نہیں مانگتے جو اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو، آپ کو ملے گا۔ اب لیکن بائبل یہ نہیں بتاتی کہ کب ملے گا۔ لکھا ہے ایمان رکھو کہ تم نے پا لیا، مرکز 11 میں ہے، اور تم کو مل جائے گا۔ آپ کو ایمان رکھنا ہوگا کہ آپ کو روح میں مل گیا ہے اور وہ آپ کی طرف چلا آ رہا ہے، اور آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ کب ملے گا۔ لکھا ہے تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ہماری ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تب جب آپ خدا سے کچھ مانگتے ہیں اور کسی بات کے لیے ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ خدا نے کلام کیا ہے کہ وہ اس کام کو کر لے گا، لیکن آپ کو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔
کیا کسی کے ساتھ ایسا ہوا اور آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا؟ وہاں آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شروعات کی بات بڑی پرجوش ہوتی ہے کیونکہ ایک نئی چیز ہوتی ہے، سو ہم پرجوش ہوتے ہیں، اور جب آپ اختتام پر پہنچتے ہیں اور اس بات کو وجود میں آتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوشی ملتی ہے، لیکن اس کے درمیان میں بھی کچھ ہے۔ میرا خیال ہے ہم نے اس ہفتے ایک پرستش کا گیت گایا جس میں خدا کے درمیان میں ہونے کی بات کی گئی ہے، اور دیکھیں اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان سب میں سے گزرنا ہے اور ہار نہیں ماننی، خدا میں ایمان اور امید قائم رکھنی ہے۔ سو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اور شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، اور خدا نے آج دوپہر مجھے اور آپ کو پکڑ لیا کہ ہمارے ایمان کو تازہ کرے، ہمارے ایمان کو تازہ کرے۔ کیونکہ دیکھیں کبھی کبھار ہم ایمان میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یا سچ کہوں تو کبھی کبھار اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ میں دکھ کی بات ہے کہ ہم خدا کے وعدوں سے اس قدر مانوس ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کی خوشی کو محسوس نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے خداوند سے کہا، خدا تو اب وہ کام کیوں نہیں کرتا جو تو تب کیا کرتا تھا جب شروعات میں ہمارا رشتہ قائم ہوا تھا؟ ایسا لگتا تھا کہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ حیران کن ہو رہا ہے۔ خدا تو اب پہلے جیسے کام کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا، میں اب بھی وہی کرتا ہوں، بس تجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ آمین۔ سو ہمیں ذرا اور خوشی کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشی کریں کہ یسوع ہمارے لیے موا، اس بات کی خوشی کریں کہ پاک روح ہمارے اندر رہنے کے لیے آتا ہے۔ خوشی کریں کہ یسوع نے کہا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا، نہ کبھی تم سے دستبردار ہوں گا۔ خوشی کریں کہ ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں، خدا کے پاس جا کر اپنی ہر چھوٹی اور نکمی ضرورت اسے بتا سکتے ہیں، اور وہ فکر کرتا ہے اور ہماری سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ ہمیں خوشی کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں استعمال کرے گا، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے۔ مجھے یقین ہے پاسٹر ٹامی کہ آپ خوش ہیں، لیکن آپ کو ہمیشہ خوشی کرنی چاہیے کہ جو کچھ آپ نے ڈریم سینٹر کے وسیلے خدا کے لیے کیا ہے، اور خدا کے ساتھ سب باتیں ممکن ہیں۔ جی ہاں، کچھ موت سے آپ کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے ایمان کو بڑھانا، ظاہر کرنا اور ثابت قدم رہنا ہوگا، نہ کہ درمیان میں کہیں پہنچ کر ابلیس کی بات مان کر اپنے خواب کو ادھورا چھوڑنا کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے اور یہ نہیں ہوگا۔ اور میں اسے سمجھتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں یہ کام بہت عرصے سے کر رہی ہوں، مطلب کہ بہت عرصے سے۔ یہ میری پہلی کانفرنس نہیں ہے، پہلی دفعہ تعلیم نہیں دے رہی، اور اس سارے کام کو لے کر اکتاہٹ کا شکار ہو جانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ کہا کہ میں خوشی کروں گی جب بھی خدا میرے منہ کو کھولے گا۔ میں پچھلے ہفتے سوچ رہی تھی، دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ خدا کے کلام کو سنانا اور اس کی تعلیم دینے کے عہدے سے بڑھ کر عزت کی بات یقیناً میرے لیے بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ جی ایسی کوئی بات نہیں، اور میں اس بات کے لیے ہمیشہ خوشی کرنا چاہتی ہوں کہ خدا نے مجھے چنا۔ میں ہمیشہ اس سے خوش ہونا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے یہ تمام کام کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ بریک کے دوران میں نے ایک بات کی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کس بات سے خوشی ملتی ہے۔ آپ میں سے کتنوں کو لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ خوشی کرنی چاہیے؟ جانتے ہیں مجھے کس بات سے خوشی ملتی ہے؟ کہ ان تمام سالوں بعد ہزاروں مرتبہ کلام سکھانے اور ٹی وی شوز اور ریڈیو شوز اور انٹرویوز کرنے اور یہ سب کرتے رہنے کے باوجود میری آواز اب تک زوردار ہے۔ مجھے یاد ہے صرف 2 بار میرے اس بولنے کے سفر میں ایسا ہوا کہ میری آواز کے ساتھ مسئلہ پیش آیا، اور ایک بار تو وہ میری اپنی بے وقوفی تھی۔ میرے گلے میں ورم تھا اور میں نے کلام سنایا اور میں نے اپنی آواز سے تکلیف میں کام لیا، اور اس کے بعد 4 ماہ تک میری آواز ٹھیک نہیں ہوئی، اور میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گی۔
میں نہیں کہنا چاہتی کہ معاف کیجیے گا کہ میں آج کلام نہیں سنا پاؤں گی، میری آواز ٹھیک نہیں ہے، جبکہ میں نے کہا کہ میں یہ کروں گی۔ اور دیکھیے جوش کا ہونا اچھا ہے، لیکن کبھی کبھار آپ جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مرتبہ ایسا ہوا کہ جب مجھے مشکل پیش آئی تھی، میں کولوراڈو میں تھی، میری آواز مینڈک جیسی ہو گئی۔ بہرحال میں نے کلام سنایا تھا اور اس سے میری صحت پر کچھ فرق نہیں پڑا۔ اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میری آواز کے ساتھ کچھ بھی مسئلہ ہوا ہو، جیسی تھی ویسی ہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے، لیکن خدا کے ساتھ سب باتیں ممکن ہیں۔ آمین۔ مجھے نہیں پتا ہم اس جملے کو سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ خدا ہم میں رہتا ہے، اور ہمیں کبھی ان لوگوں جیسا نہیں بننا چاہیے جو آسانی سے ہار مان لیتے ہیں۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ خدا میں ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو بھی وہ ہمیں کرنے کو کہے۔ اب ہم وہ نہیں کر سکتے جو اس نے کسی اور کو کرنے کو کہا ہے، سو ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ مقابلہ بازی کرنا بند کرنی ہے۔ لیکن جو کچھ خدا آپ سے کرنے کو کہتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیشہ آپ کو آپ کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ اگر آپ کے ہاں کسی بچے کی خاص ضروریات ہیں تو پھر خدا آپ کو اس کی پرورش کرنے کے لیے فضل بخشے گا۔ اگر اس وقت آپ کی شادی شدہ زندگی مشکلات سے دوچار ہے، خدا اس معاملے میں آپ کو فضل بخشے گا۔ بہت سارے لوگ بہت جلدی ہار مان کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے یہاں آنے سے کچھ دیر پہلے ایک معاملے کے متعلق سنا۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہے اور دونوں لمبے عرصے سے خدمت میں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے حل ہو جائے گا اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم خدا کو کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی چاہت کا راستہ کھلا رکھتے ہیں۔ اور لوگ اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ ڈیو نے اور میں نے ان تمام سالوں میں کیا خدمت کی۔ اگر ہماری شادی شدہ زندگی میں مسائل ہوتے اور ہم بھی ہار مان کر بیٹھ جاتے اور کہتے ہم طلاق لینے لگے ہیں۔ میں کسی طلاق یافتہ کی دل آزاری کرنا نہیں چاہ رہی۔ خدا طلاق سے نفرت کرتا ہے، مگر طلاق یافتہ لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ مجھے 22 برس کی عمر میں طلاق ہوئی۔ میں نے غلط آدمی سے شادی کی جو دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگتا تھا اور چور اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ کبھی کبھار آپ کو ایسی وجوہات کا سامنا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے حالات سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ زیادتی برداشت کرتے رہیں، لیکن ہمیں بھی آسانی کے ساتھ ہار ماننا اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے خیالات نہیں ملتے۔ کوشش کیے بنا کن کے ملتے ہیں؟ ہمارے خیالات کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، بہرحال انہیں ایک کریں۔ کیا کوئی میری بات سمجھ رہا ہے؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں ان تمام باتوں سے مسیحیوں کا نام خراب ہو رہا ہے، یا ان تمام باتوں سے چرچ کا نام خراب ہو رہا ہے، کیونکہ بہت بار ہم لوگوں میں اور اوروں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے سنسار مت کیجیے گا۔ یسایہ 43:18 اور 19 یہ آپ کے لیے ہے۔ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا۔ جی ہاں، یہ آپ کے لیے ہے۔ میں ایک نیا کام کروں گا۔ کوئی کہہ دے ہاں پہلے بھی ہزاروں بار یہ آیت سنی ہے۔ آپ اسے پھر سے سن رہے ہیں، اور شاید اس بار خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے لیں اور اس پر ایمان رکھیں اور کہیں ہاں خدا میری زندگی میں نیا کام کر رہا ہے، اور اب میں بیٹھ کر اپنے اوپر کسی بھی طرح سے افسوس نہیں کروں گی، نہ ہی ماضی کے کمی گھاٹوں کو یاد کروں گی۔ میں خدا کے وعدوں کو تھامنے کی کوشش کروں گی، اور اگر کوئی دوسرا برکت پا سکتا ہے تو میں بھی پا سکتی ہوں۔ آمین۔ میں بائبل کی 3 کہانیوں کو دہرانا چاہتی ہوں۔ یہ محض تمثیل نہیں ہے بلکہ سچے واقعات ہیں۔
लूका 5 की 18 से 19। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर यीशु के आगे रखें, क्योंकि वो चाहते थे कि यीशु उसको शिफा दे। उन्हें रास्ता ना मिला और पता है कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। उन्हें रास्ता ना मिला तो वो उसे वापस घर ले गए। और बहुत सारे लोग यही कुछ करते हैं कि कुछ करने के लिए निकलते हैं, मुश्किल नजर आती है या कोई राह नजर नहीं आती। देखें, जब आपको कोई राह ना मिले तो यीशु राह है। और मैं दिल से कह रही हूं, ना कि वाज गोई की शौकीनी में आकर। मतलब खुदा आपके जरिए वो कर सकता है जो आप कभी खुद से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका एक काम है, कभी भी हार मत माने। और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर ऐसा कौन करता है? आज हमारे पास कोठे पर चढ़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने उस आदमी को जो खटोले पर था, पता नहीं वो कितने लोग थे, और किसी ना किसी तरह वो कोठे पर चढ़ गए। तो कोठे पर चढ़कर खपरेल में से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। यीशु, अब तुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तेरे सामने है और कहीं जाने वाला नहीं है। हम ईमान रखते हैं कि तू इसे शिफा दे सकता है। और यीशु ने उससे फौरन कहा, तेरे गुनाह माफ हुए, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि मुझे जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उठ और शिफा पा। आमीन। वो उठाकर लाया गया और कोठे पर से लटकाया गया था, लेकिन चलकर गया। जी हां, आप यीशु के साथ ताल्लुक में उठाकर लाए जा सकते हैं कि कुछ दोस्त उठा लाए, लेकिन प्यारे, आप चलकर जा सकते हैं। और फिर अगली मर्तबा आप औरों को उठाने वालों में से हो सकते हैं। लूका 19, 1 से 5। ये मेरी बाइबल की पसंदीदा कहानियों में से एक है। यीशु यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो, जकई नाम का एक आदमी था जो कि महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। महसूल लेने वालों को बुरा समझा जाता था, वो बदनाम थे, और वो सब दौलतमंद थे क्योंकि रोमियों के लिए महसूल लेने के बाद वो उसके साथ एक और रकम जोड़ सकते थे जिसे वो खुद रख सकते थे। सो लोग उन्हें घटिया जानते थे क्योंकि वो उन्हें धोखा दिया करते थे। और वो यीशु को देखना चाहता था। अब जाहिर है कि वो अपनी जिंदगी से मुतमईन ना था। वो बदनाम था और उसके पास पैसा था। अब चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो, अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आप उस पैसे से खुश नहीं हो पाएंगे और इत्मीनान नहीं पाएंगे। जब भी आप रात को सोने के लिए लेटेंगे, आमीन, ना ही आपकी शोहरत, ना ही मुआशरे में आला मकाम, वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन चूंकि उसका कद छोटा था उसका भी एक मसला था। वो भीड़ से पार देख ना सकता था। बेचारा छोटा जकई। काश कि मैं कुछ लंबा होता तो जिंदगी के इतने मामलात में मुझे मुश्किल पेश ना आती। खैर, देखें, बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ही हिसार को देखते रहते हैं और भूल जाते हैं कि खुदा के लिए इस पर गालिब आना कितना आसान है, कि इसके बावजूद वो इन्हें कुछ बड़ा और जबरदस्त करने के काबिल बना सकता है अगर वो हार ना माने।
کیا کمزوری ہے تمہاری؟ میرے ساتھ بچپن میں زیادتی ہوئی، میں کالج نہیں جا پائی، مجھے پیار کرنے والے والدین نہیں ملے، مجھے صحیح تعلیم نہیں مل سکی، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں یتیم تھی۔ دیکھیں ہم سبھی کسی نہ کسی حصار کا شکار ہیں۔ کچھ نہ کچھ ہم سب کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم سب کے پاس کچھ ہے۔ آمین۔ آپ کو اس سے ذرا زیادہ خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ رہنے دیں۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت دیر سے سن رہے ہیں، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ بھیڑ کے آگے بھاگا اور گولر کے ایک پیڑ پر چڑھ گیا تاکہ یسوع کو دیکھے، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ وہ ایجادی تھا، وہ تخلیقی تھا۔ میرا مسئلہ ہے میں چھوٹے قد کا ہوں، لیکن ان چھوٹی ٹانگوں سے میں بھاگوں گا، شاید لمبی ٹانگوں سے زیادہ تیز، پتہ نہیں۔ سو وہ گیا اور درخت پر چڑھ گیا۔ جب یسوع گزرے گا تو میں اسے دیکھ پاؤں گا۔ کیا کوئی آج میری بات سن رہا ہے؟ مگر مجھے یہ سب بہت زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں یسوع کو اس قسم کا رویہ پسند ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ سو وہ دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گیا کیونکہ یسوع اسی راہ سے جانے کو تھا۔ اور جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کی۔ میں سوچتی ہوں کہ چلتے چلتے اچانک سے یسوع اوپر کیوں دیکھے گا، اور وہ بھی عین اس مقام پر جہاں زکئی تھا، کیونکہ وہ زکئی کے ایمان کو محسوس کر سکتا تھا۔ یاد ہے وہ عورت جس کے خون جاری تھا اور اس نے پوشاک کے پلے کو چھوا تھا، اور اس نے کہا مجھے کس نے چھوا؟ مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے قوت نکلی ہے۔ اس نے اس کے بدن کو نہیں چھوا تھا، اس کے پوشاک کو چھوا تھا۔ اس کو یہ محسوس نہ ہوا ہوگا، لیکن اسے لگا کہ اس کے ایمان نے اسے چھو لیا۔ اور اس ایمان سے وہ حرکت میں آیا اور اس نے کہا اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ اوہ، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ فریسی بڑے برہم ہوئے کہ کیا مطلب ہے، مذہبی تو میں ہوں، میں ہر بات میں راست ہوں اور میں شریعت پر چلتا ہوں، اور یہ آدمی دھوکے باز اور محصول لینے والا ہے، بدنام ہے، اور تو میرے گھر آنے کے بجائے اس کے گھر جائے گا۔ اسے ان لوگوں کے مذہب سے کچھ سروکار نہ تھا۔ وہ ایمان ڈھونڈ رہا تھا، وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا جو اس پر بھروسہ کر لے۔ دیکھیں زکئی نہ صرف یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا بلکہ توبہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگلا کام یہی ہے جو اس نے کیا۔ 8ویں آیت، لوکا 19 کی 8ویں آیت۔ لیکن زکئی نے کھڑے ہو کر، 7ویں آیت، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اوہو، گناہگار، یسوع تیرے گھر آئے گا؟ آمین۔ وہ تندرستوں کے لیے نہیں، بیماروں کے لیے آیا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ذرا دیکھیں، ساری زندگی گناہ میں گزری، ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دینے اور کمینگی سے ان کا پیسہ چرانے میں گزری، اور پلک جھپکنے میں توبہ کر لی۔ میں اب اور اس طرح سے نہیں جیوں گا۔
زکی، آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔